السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ گزشتہ دنوں تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، پاکستان میں ایک لکھاری ہے، میں اس کا اب نام نہیں لوں گا، تو اس نے نبض کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھائے۔ تو اس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو نبض ہے یہ محض ایک ڈکسلہ ہے، یہ ایک دقیانوسی خیال ہے، اس کا فن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی اس نے۔ تو اس نے میڈیا پہ بھی اس نے کالم لکھے 2-3، اس کے رد میں بہت سارے کالم لکھے لوگوں نے، میں نے بھی لکھا کالم ایک، تو جو شفاء الدہر میں، ماہنامہ شفاء الدہر میں بھی شائع ہوا تھا، اس کی کاپی میرے پاس کہیں پڑی ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس نے بڑا اس پہ شور مچایا۔ اب تقریباً آج سے 2-3 دن پہلے میں نے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری، فیس بک پہ وہ موجود ہے، اس کا لنک میں کوشش کروں گا کہ اس کے نیچے مینشن کر دوں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، غالباً ڈاکٹر فواد فاروق، کراچی میں ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو نبض کے حوالے سے تلقین کر رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ جب تک ایک معالج نبض کی ویریشنز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرتا، ان نبض کی ویریشنز کو نہیں سمجھتا، تب تک وہ جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے، خواہ وہ اس کے پاس ایکو آ جائے، خواہ اس کے پاس اینجیوگرافی آ جائے، اینجیوپلاسٹی آ جائے، خواہ جناب اس کے پاس الٹرا ساؤنڈ آ جائے، ایکس رے مشین آ جائے، جتنا مرضی ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کے پاس آ جائے، جب تک وہ کلینکل پروسیجرز کو فالو نہیں کرتا، جب تک وہ نبض کی ویریشنز کو نہیں سمجھتا، تب تک وہ صحیح تشخیص نہیں کر سکتا۔ تو وہ انشاءاللہ میں ویڈیو کا لنک آپ کو اس میں ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ہم یہی چیزیں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کے پیج پہ بھی لکھا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن کے اوپر طب یونانی، طب اسلامی کے ماہرین نے اتنا کام کیا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ اس کے اوپر پورے جو بالکل ایک سمجھ لیں کہ خاص ترین نکات ہیں، یا اس کی جتنی بھی ممکنہ جو تشریحات ہیں، وہ الحمدللہ آپ کو طب یونانی کی کتابوں میں ملیں گی، اور انہی کو ہم کیری آن کر رہے ہیں۔ تو ہم طویل نبض کی بات کر رہے تھے۔ تو طویل نبض جو ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم نبض کی لمبائی کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ پائپ جو شریان کی صورت میں ہم نبض کی کلائی پہ، ہاتھ کی کلائی پہ اس کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ لمبی کتنی ہے۔ اچھا، لمبی کو تولنے کے لیے ہمارے پاس عام طور پہ اطباء کرام 4 انگلیوں کا پیمانہ مقرر کرتے ہیں، 1 2 3 4، اور یہ جو لمبائی بنتی ہے، یہ 4 انگلیوں کی لمبائی، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، یا اس کو ہم پیمانے کے تحت شمار کرتے ہیں۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے یہ ایک خاکہ بنایا ہے کہ جس میں میں نے یہی 4 انگلیاں جو ہیں نبض کے اوپر رکھ کے تو اس کی لمبائی کو ظاہر کیا ہے کہ طویل نبض ایسی ہوگی کہ جو عام طور پہ 4 انگلیوں تک یا اس سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ لمبائی جو ہے ہم نبض کے اس رخ میں دیکھتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہم اس کی تڑپ کو محسوس کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تڑپ کتنی لمبی ہے، یعنی کتنی انگلیوں تک ہمیں بآسانی محسوس ہوتی ہے۔ تو پہلی قسم کی جو نبض ہے وہ طویل ہے، اس کے بعد دوسری قسم کی جو نبض ہے وہ معتدل ہے۔ معتدل سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی لمبائی جو ہے نہ تو وہ بہت زیادہ ہے، نہ وہ بہت کم ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو
4 انگلیوں کے حساب سے متوسط حالت اس کی نکالیں تو وہ تقریباً یہ حالت نکلتی ہے، یعنی 2 انگلیاں 2.5 انگلیاں تقریباً۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس تیسری قسم آ جاتی ہے کثیر نبض، یعنی کثیر کہتے ہیں چھوٹی نبض کو۔ تو اس میں یہ لمبائی 1 انگلی تک ہو سکتی ہے، 1 سے تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ لمبائی کے لحاظ سے نبض کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے طویل، نمبر 2 ہے کثیر، نمبر 3 ہے معتدل، یعنی کہ لمبی نبض، چھوٹی نبض اور درمیانی نبض، ٹھیک ہے۔ تو نبض کی طوالت کے حساب سے ہم جس پیمانے کو میئر کرتے ہیں وہ ہے حرارت یا گرمی۔ سائنس کا اصول ہے کہ حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں، یعنی کہ جب گرمی کسی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم پھیل جایا کرتے ہیں۔ اب ایسا جسم جو ایک پائپ نما ساخت رکھتا ہے، اب اگر اس کے اوپر حرارت اثر کرے گی تو اس کے پھیلنے کا جو انداز ہوگا وہ لمبائی میں ہوگا۔ کیونکہ اس کا قطر جو ہے وہ کم ہے، لیکن لمبائی میں اس کے پاس پھیلنے کے لیے راستہ کافی ہے، تو وہ دونوں اطراف میں پھیل جائے گی اور لمبی ہو جائے گی۔ یعنی کہ جتنی گرمی خون کے اندر بڑھے گی یا جسم کے اندر بڑھے گی، نبض اتنی ہی لمبی ہو جائے گی، اور جتنی گرمی کم ہوگی اتنی چھوٹی ہو جائے گی، اور اگر گرمی درمیانی حالت میں ہوگی تو وہ معتدل حالت پہ ہوگی۔ فی الحال اتنا ہی، اس کو غور سے سنیں، بار بار سنیں، انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ ہم دوبارہ بات کرتے ہیں۔